اگر آپ زمین کے باشندے ہیں اور ایشیا میں نہیں رہتے تو آپ ایک اقلیت ہیں۔ جی ہاں، دنیا کے تقریباً 8 ارب انسانوں میں سے 60% ایشیا میں رہتے ہیں۔ ایشیا کی آبادی امریکہ اور یورپ کی مجموعی آبادی سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے۔ گو کہ ایشیا کو ٹیکنالوجی اور معاشی طاقت کا اگلا مرکز کہا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایشیائی لوگ دھڑا دھڑ ایشیا کو چھوڑ کر دنیا کے دیگر خطوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ورلڈ مائیگریشن رپورٹ کے مطابق سن 2020 میں تارکین وطن کی تعداد انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ تقریباً 28 کروڑ ریکارڈ کی گئی، یعنی دنیا کی آبادی کا تقریباً 4%۔ اگر ان 28 کروڑ افراد کو اکٹھا کر کے ایک الگ ملک بنا دیا جائے تو وہ چین، بھارت اور امریکہ کے بعد آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہوگا۔ سن 2020 کے ڈیٹا کے مطابق اپنا آبائی وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جانے والے 28 کروڑ تارکین وطن میں سے 40% کا تعلق ایشیا سے تھا۔ کووڈ کے درمیان لاک ڈاؤن اور سفری پابندیوں کی وجہ سے اس مہاجرت میں کسی قدر کمی آئی، تاہم پابندیاں اٹھنے کے بعد اب دوبارہ اس میں تیزی آ چکی ہے۔ اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کر بسنے کی ہر کسی کی اپنی الگ وجہ ہوتی ہے، لیکن سیاسی عدم استحکام، معاشی بدحالی، سماجی جبر یا خاندانی مسائل بڑے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنا ملک چھوڑتے ہیں۔ اب کلائمیٹ چینج بھی ایسا فیکٹر سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنا آبائی علاقہ یا وطن چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ ماضی اور حال کی بات کی جائے تو سیاسی عدم استحکام اور خانہ جنگی کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی ہجرتیں ہوئیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم یا تقسیم ہند وغیرہ تو ماضی کی باتیں لگتی ہیں، لیکن 9/11 کے بعد افغانستان اور عراق کی جنگ، عرب سپرنگ کے بعد شام، لیبیا اور یمن میں خانہ جنگی، اور میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں۔ مذکورہ ملکوں کے لاکھوں باشندوں کو اپنے ملک چھوڑ کر ہمسایہ ممالک یا پھر دنیا میں جہاں سینگ سمائے جانا پڑا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں خانہ جنگی کی وجہ سے دنیا بھر میں 2 کروڑ سے زائد افراد کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ عراق جنگ کے بعد وہاں مختلف گروپوں کے درمیان خون ریز لڑائی ہو یا شام کی خانہ جنگی، اس کے نتیجے میں بے گھر ہونے والوں کی اکثریت ترکی میں رہتی ہے، اور ترکی تقریباً 37 لاکھ مہاجرین کو پناہ دینے والا واحد ملک ہے۔ اسی طرح معاشی بحران کی وجہ سے وینزویلا کے 18 لاکھ شہری کولمبیا میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ تو جنگ اور تشدد کی مثالیں ہیں، اور ایسے ماحول میں انسانی آبادی کا رہنا یقیناً خطرے سے خالی نہیں، لیکن ہم جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایشیا والے ایشیا کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 15 سے 24 سال کے نوجوانوں کی تعداد تقریباً 1 ارب 20 کروڑ ہے، جن میں سے تقریباً 90% کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے۔ یہ تعداد سن 2030 تک 7% اضافے سے 1 ارب 30 کروڑ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ مذکورہ ایج گروپ کے نوجوانوں کی بڑی اکثریت افریقہ اور دوسری بڑی اکثریت ایشیا میں رہتی ہے۔ ایک خطہ معاشی لحاظ سے پسماندہ اور دوسرا ترقی پذیر ہے، اس لیے ان خطوں کے نوجوان اچھی تعلیم اور بہتر روزگار کے مواقع کی تلاش میں اپنے آبائی ملکوں کو چھوڑ کر ترقی یافتہ دنیا کا رخ کرنے پر مجبور ہیں، اور ایشیا میں یہ رجحان سب سے زیادہ ہے، بالخصوص کم آمدن والے ایشیائی ممالک میں۔ ترقی یافتہ دنیا کو شرح پیدائش میں کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کام کرنے والے افراد کی تعداد کم ہو رہی ہے، یعنی کہ لیبر شارٹیج۔ یہ لیبر شارٹیج دنیا بھر میں ایک طرح کی ٹیلنٹ وار کو جنم دے رہی ہے۔ گو کہ ایشیا میں بھی جاپان اور جنوبی کوریا کو کم شرح پیدائش کا سامنا ہے، وہاں بھی بوڑھوں اور پینشن پر انحصار کرنے والوں کی تعداد زیادہ اور معاشرے کو کچھ کما کر دینے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ اس خلا کو کم آمدن والے ایشیائی ممالک اپنا ٹیلنٹ دے کر پر کر رہے ہیں۔ لیبر شارٹیج کی وجہ سے ترقی یافتہ دنیا کا فوکس خاص طور پر وہ ترقی پذیر ملک ہیں جہاں سکلڈ لیبر سرپلس میں ہے۔ اس حوالے سے ایشیا بالخصوص پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت سے زرخیز خطہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ان ملکوں میں نہ صرف اکثریتی آبادی نوجوانوں کی ہے، بلکہ ٹیکنالوجی اور انٹرپرینورشپ کے بہترین ذہن بھی دنیا کو یہاں سے میسر آ رہے ہیں۔ سن 2022 کے اعداد و شمار دیکھ لیں، تقریباً 7,65,000 پاکستانیوں نے سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران کے سبب ملک چھوڑا۔ یہ تعداد سن 2021 میں باہر جانے والے 2,88,000 پاکستانیوں سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ رواں سال تقریباً 92,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور IT کے ماہر بھی ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تارکین وطن انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ سن 2020 میں 30 لاکھ بھارتی باہر گئے۔ اسی طرح سن 2022 میں مستقل طور پر بھارتی شہریت چھوڑنے والوں کی بھی ایک قابل ذکر تعداد تھی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق سن 2020 میں 28 کروڑ تارکین وطن میں سے تقریباً 9 کروڑ
30 लाख का ताल्लुक इंडिया से था। रवां साल सबसे ज़्यादा तारकीन वतन और मुहाजिरीन ने जर्मनी का रुख किया। इसकी वजह ये थी कि जर्मनी ने लेबर शॉर्टेज दूर करने के लिए अक्टूबर में वीज़ा कवानीन को मुअत्तल करने का ऐलान किया था। कनाडा ने सालाना 4 लाख अफराद को शहरियत देने का ऐलान कर रखा है। ऐसी मराहत एशिया के आला तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होती। इसी तरह एशिया के अंदर भी लोग अपना मुल्क छोड़कर अमीर एशियाई मुल्कों का रुख कर रहे हैं। मसलन भारत, बांग्लादेश, फिलिपीन और थाईलैंड से वुमेन डोमेस्टिक वर्कर्स और नर्सों की बड़ी तादाद अरब और खलीजी मुल्कों में काम कर रही है। इन्हें मल्टीनेशनल मेड्स भी कहा जाता है। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स का काम तो कम आमदन वाला तस्वुर होता है। कदरे कम पढ़े लिखे मर्द और ख़वातीन इसमें जाते हैं। फिर भी इससे फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि आपके मुल्क की करेंसी और जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ की करेंसी में काफ़ी फ़र्क होता है, और यही फ़र्क ही दरअसल अपना मुल्क छोड़ने का मुहर्रिक होता है। लेकिन मसला ये है कि एशिया, बिलखसूस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से आला तरबियत याफ्ता कंप्यूटर इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स और डॉक्टर्स भी बाहर जा रहे हैं। इसे ब्रेन ड्रेन कह लें, यानी ज़हीन तरीन और आला तालीम याफ्ता अफराद की नकल मकानी। पाकिस्तान और भारत का अहवाल तो हम पहले बता चुके हैं। चीन के केस में बाहर जाने वालों की तादाद किसी कदर कम है, लेकिन चीन में एक और फैक्टर देखा गया है, और वो है इंटरनल माइग्रेशन, यानी छोटे शहरों के चीनी नौजवान बेहतर मौके और रोज़गार के लिए बीजिंग और उस जैसे दीगर बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। और हैरानकुन तौर पर इंटरनली माइग्रेंट चीनियों की तादाद दुनिया भर में 28 करोड़ तारकीन वतन से भी ज़्यादा है। दुनिया की 60% आबादी पर मुश्तमिल एशिया की हुकूमतों को इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के वसी पैमाने पर इक़दाम करना होंगे। यूँ तो मुआशी माहिरीन तसल्ली देते हैं कि ब्रेन ड्रेन से मजमूई तौर पर एशिया का नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर एक मुल्क के लिहाज से देखा जाए तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है जब वहाँ से ज़हीन तरीन और आला तालीम याफ्ता अफराद निकल जाएं। ज़ाहिर है वसाइल कम हैं और आबादी कई गुना ज़्यादा, इसलिए एशियाई हुकूमतों को आबादी और वसाइल का मुनासिब तवाज़ुन कायम करना होगा। नौजवानों के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ तक रसाई आसान बनाना होगी। उन्हें काम करने के लिए वैसा ही साजगार माहौल फराहम करना होगा जिसका वो किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाने के लिए ख्वाब देखते हैं।